لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہے، عمر ہو 4 برس اور کمر بھی خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے بازار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ عالم اسلام میں امام علی مقام کے شان کی مناسبت سے آج بھی لوگوں کے ذہن میں کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دیا سرداد ندار دست در دست یزید سرداد ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین شاست الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاح للذکر وسبب للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبیبه وخیرته وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا داعي الله إن لم يجبك حين استغاثتي
فأجابك قلبي سمعي بصري وهوائي على التسليم صلوات محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. مائک کی سیٹنگ جو پہلے تھی وہ غنیمت تھی، بس اس میں تھوڑی آواز بنا. بلند سے بلند پنجتنی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، سامعین معزز و مکرم، خداوند متعال کا وہ کریم پروردگار، وہ ارحم الراحمین، خالق کائنات، مالک دو جہاں، مربی حقیقی خداوند متعال چونکہ خالق ہے اس لیے وہ مالک ہے. کیونکہ جو چیز اگر ایک صفحے پر ایک بچہ بھی اپنی نقاشی بناتا ہے تو اس نقاشی کا وہ مالک ہوتا ہے. خدا خالق ہے لہذا سب اس کی ملک و ملکیت. چونکہ خدا مالک ہے اس لیے ولایت اور حق سرپرستی صرف اور صرف خدا کے لیے. چونکہ خدا خالق ہے، مالک ہے، حق سرپرستی اس کے لیے ہے، لہذا تربیت کرنا بھی خداوند متعال کا کام ہے. خدا کبھی تربیت تکوینی اعتبار سے کرتا ہے اور خدا کبھی تربیت تشریعی اعتبار سے کرتا ہے. خدا کی تربیت کبھی تکوینی ہوتی ہے. ایک جانور کا بچہ جو ابھی فوراً وجود میں آ رہا ہے، شکم مادر سے باہر آیا ہے، اس نے اس زمانے کی، اس مکان کی ہوا و فضا کو ابھی اپنے وجود سے محسوس کیا ہے. ایک انڈے سے نکلنے والا پرندہ، اسے یہ تربیت کس نے دی کہ تیرے وجود میں، تیری جبلت کے اندر، تیری طینت کے اندر ہم نے پرواز کی قوت رکھا ہے، یا تیرے وجود کے اندر ہم نے تیرنے کی قوت و صلاحیت کو چھپایا ہے. خدا مربی اعظم، مربی حقیقی ہے. اور اس عظیم خالق و مالک بھی ہمتا اور لا شریک، وحدہ لا شریک خدا کے لطف و کرم سے اس نے فرش ازا کو ہماری تربیت گاہ قرار دیا ہے. کسی بھی چیز کا قرآن کہاں سے ابتدا ہوتی ہے؟ قرآن کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر. نماز میں سب سے پہلا سورہ سورہ حمد، کیونکہ نماز خداوند متعال سے گفتگو کا مرکز ہے. ایک جملہ اپنے سننے والوں کے لیے عرض کر دوں، لیکن پوری بیداری سے اس جملے کا مان رکھیے گا کہ نماز کی حالت بہشت ہے. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اپنے وجود کو بہشت میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، بہشت میں محسوس کرنا چاہتا ہے، تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں نماز پڑھنے لگے. حقیقت نماز بہشت ہے. کیوں؟ دلیل، بہشت وہ مقام ہے جو محضر الہی خدا کی بارگاہ میں سب سے عظیم ترین اور سب سے روشن ترین اور سب سے رونق ترین اور سب سے نزدیک ترین مقام ہے کہ نہیں؟ بہشت، جنت. جو شان قربت کی خدا کے لیے بہشت کی ہے، وہی شان نماز کی ہے. اس لیے بہشت کا اگر ذائقہ چاہیے، اور بہشت کی حقیقت کیا ہے؟ مولا امیر المومنین نے کیا کہا کہ خداوند متعال میں نے تیرے سجدے اور تیری عبادتوں کو تجھے خدا اس لیے نہیں مانا کہ مجھے بہشت کی، جنت کی لالچ تھی، اور نہ میں نے تیرے سجدے اس لیے کیے کہ مجھے جہنم کا خوف تھا، بلکہ خدا علی نے تجھے ویسا خدا مانا، خدا چاہا، خدا دیکھا جیسا ایک خدا کو خدائی کرنا چاہیے. مولا امیر المومنین کی معرفت ہے یہ، مولا امیر المومنین کے کرامات اور معرفت میں سے. اس تمہید کے بعد میں صرف ایک بات کہوں گا
کہ میں نے ابھی مجلس کا آغاز نہیں کیا اپنے موضوع کا. فرش خالی ہے. جتنی جمعیت یہاں دکھ رہی ہے میرے خیال سے یہ 100 ہیں تو ابھی 150 کے اور 50 لوگوں کی گنجائش و ظرفیت اور ہے. آپ اگر باہر کھڑے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ وہ جگہ اس سے اچھی نہیں ہے. اور اگر آپ کسی بہت اہم ترین مدوں پہ بات کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے آپ اتنی اچھی بات نہیں کر سکتے جتنا اچھا اہل بیت کا ذکر ہے. آپ کی زبان، آپ کی تمام آداب یہ تمام چیزیں قاصر ہیں اہل بیت کے کلام و نطق کے مقابلے میں. تو لہٰذا اپنی گفتگو کو معطل کر کے فرش ادا پہ تشریف لائیے. صلی اللہ علیہ محمد عزیزان محترم، میں نے جس فقرے کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے خداوند متعال کے محبوب ولی امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ تو امام کی قبر کے نزدیک پہنچ کر 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ. اس مجلس کے اندر 2 لفظ ہیں جن کے اوپر پوری مجلس کا انحصار ہے. ایک لفظ داعی اور ایک اللہ. داعی کسے کہتے ہیں؟ دعوت دینے والے. اور خداوند متعال کی معرفت الحمدللہ آپ سبھی کو ہے کہ خدا کس عظیم ترین خالق و مالک ہے. داعی اللہ کا مفہوم اور معنی ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، خدا کی سمت بلانے والے. امام فرماتے ہیں کہ جب کبھی انسان دور سے یا نزدیک سے امام حسین کی زیارت کرے یا پڑھے تو امام حسین کے حرم کی طرف، قبر کی طرف رخ کر کر کے 7 مرتبہ امام کو خطاب کرے داعی اللہ سے، لبیک یا داعی اللہ. پورے فقرے کا ترجمہ کیا ہے؟ ابتدائی مجلس میں سن ہے، کیونکہ یہی ترجمہ جو آپ کے لیے فہم کا ذریعہ ہے کام آنے والا ہے. لبیک یا داعی اللہ ان لم یجبک حین استغاثتک فاجابک قلبی سمعی بصری وہوائی علی التسلیم. اے داعی اللہ، میں آپ کی آواز استغاثہ کے اوپر اس وقت لبیک کہہ رہا ہوں. ان لم یجبک حین استغاثتک یا ابا عبداللہ، جب آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تھا تو میں اس وقت آپ کی آواز استغاثہ کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے میں آپ سے زمانے کے اعتبار سے فاصلہ رکھتا ہوں. میں اس زمانے میں دنیا میں آیا ہوں، آپ کا زمانہ میرا زمانہ الگ تھا، مختلف تھا، اختلاف رکھتا تھا. ان لم یجبک حین استغاثتک، میں نے اس وقت آپ کی اجابت نہیں کی کیونکہ ناچار تھا، نہیں کر سکتا تھا. فاجابک، بس اب کہ میں اپنے وجود کو پا چکا ہوں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں آپ کے آواز استغاثہ کے اوپر لبیک کہہ رہا ہوں. لبیک کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ کس اعتبار سے لبیک میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں؟ قلبی، اپنے قلب کے ذریعے میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں. سمعی، اپنی سماعت کے ذریعے میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں. بصری، اپنی نگاہوں کے ذریعے میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں. اور تمام تمایلات انسانی یعنی جو صلاحیت میرے وجود کے اندر ہے میں اپنی زبان کے ذریعے اور تمام تر صلاحیتوں کے ذریعے جس کو اللہ نے میرے وجود کا حصہ قرار دیا ہے، میں اپنے مکمل وجود سے آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں. یعنی لبیک یا حسین یا لبیک یا داعی اللہ کہنا یہ کوئی لقلقہ زبانی نہیں ہے کہ انسان 2 ہاتھوں کو اٹھائے اور کہہ دے لبیک یا حسین، بلکہ لبیک یا حسین ایک حقیقت کا نام ہے، ایک شعار کا نام ہے. شعار کسے کہتے ہیں؟ شعار اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک شعور پوشیدہ ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، شعار کسے کہتے ہیں؟ شعار کی حقیقت یہ ہے کہ شعار کے پیچھے ایک شعور پوشیدہ ہوتا ہے.
ہر بات کے پیچھے ایک مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی امام حسین کی دور سے یا نزدیک سے زیارت کرو تو کیا کہو؟ لبیک یا داعی اللہ. عزیزان محترم، اپنی توجہات کو میری طرف منصور رکھیے کیونکہ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. شریعت مقدسہ میں ایک عبادت ہے حج. حج کی ابتدا جو لوگ حج کر کے آئے ہیں کہاں سے ہوتی ہے؟ لفظ لبیک کے ذریعے ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک. حج اس عبادت کا نام ہے کہ جس کی ابتدا آغاز لفظ لبیک کے ذریعے ہوتا ہے. لبیک یعنی جواب دینا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اے ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو اسماعیل کے ہمراہ. خداوند متعال کے حکم سے جناب ابراہیم نے اسماعیل اپنے فرزند کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو حکم کیا ابراہیم اذن الناس فی الحج. اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج. لوگوں کو حج کے ذریعے دعوت دو. جناب ابراہیم نے کہا خداوند متعال میں نے جس زمین پر تیرے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے وہ زمین بے آب و گیا ہے، وہ وادی ذی زر ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اناج نہیں اگتا ہے، وہ زمین بنجر ہے، وہاں نہ آدم ہے نہ آدم ذات ہے، اس کے آسمان سے پرندوں کا گزر نہیں ہوتا ہے. خداوند متعال میں اگر آواز بلند بھی کروں گا دعوت بھی دوں گا تو کون ہے جو میری آواز کو سنے گا؟ خداوند متعال نے اپنا خدائی کلام سنایا اے ابراہیم ہم خالق ہیں تم مخلوق ہو، ہم مالک ہیں تم مملوک ہو، ہم اللہ ہیں تم نبی ہو، تم آواز دو، تمہارا کام دینا ہے آواز، تم آواز دو، تمہاری آواز کو لوگوں تک ہمارا کام ہے پہنچانا. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی مقام پر اسی مقام پہ امام فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے آواز دی کہ اے مومنو آؤ خدا کے بیت کا دیدار کرو، زیارت کرو، حج سے مشرف ہو. جناب ابراہیم کو خداوند متعال نے حکم دیا، ابراہیم نے تعمیر حکم کیا، آواز دی، ندا دی، حکم دیا. جس کی نسلوں کے اندر یہ آواز گئی، جس نے امام فرماتے ہیں کہ عالم اسلاف سے یعنی عالم اسلاف صلب کی منزل سے کمر تک یہ آواز گئی، جس نے عالم اسلاف سے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا. امام فرماتے ہیں جس نے لبیک کہا ہر وہ انسان قیامت تک حج کرنے کے لیے جائے گا. اس وجہ سے حج کی ابتدا لبیک کے ذریعے ہوتی ہے. لبیک اللہم لبیک. تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ جواب دینا، کسی کی آواز پر رسپانس کرنا، کسی کو ریئیکٹ کرنا. جناب ابراہیم نے اس زمانے میں آواز دی، خدا نے اسلاف تک آواز کو پہنچایا. چونکہ لبیک کہا تھا اس لیے اب جو حج کے لیے جاتا ہے وہ لبیک کہتا ہے. عزیزان محترم، جناب ابراہیم کون تھے؟ جناب ابراہیم نے ایک سمت، ایک روح، ایک جہت عالم بشریت کو الوہیت کی طرف دی ہے. جو انسانیت بت پرستی میں غرق ہو رہی تھی، ابراہیم نے انسان کو اللہ کے نزدیک کیا. یعنی عالم بشریت کو ابراہیم نے الوہیت کی، خدا کی طرف، ربوبیت کی طرف جہت دی. جو رنگ، توجہ کریے گا، جو رنگ ابراہیم کے حج کا ہے وہی رنگ حسین کی کربلا کا ہے. توجہ، مجمع بیدار تک ان نہیں ہے. سلوات پڑھیے محمد وعلیہ
ابراہیم کے حج کی ہے وہی رنگ و بو امام حسین کے کربلا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نے عالم انسانیت کو، عالم بشریت کو ایک سمت، ایک رخ، ایک جہت، ایک اشارہ دیا ہے خدا کی طرف. حسین کربلا میں آئے، عالم بشریت کو، عالم انسانیت کو تمام تر خباثتوں سے، تمام تر گمراہیوں سے خدا کی طرف، ربوبیت کی طرف، الوہیت کی طرف ایک جہت دی ہے کہ دیکھو خدا کون ہے، اس کی خدائی کیا ہے. اس وجہ سے امام نے کہا کہ جب کبھی کربلا جاؤ یا امام کی زیارت دور سے کرو تو کہو لبیک یا داعی اللہ. ادھر خدا نے حکم دیا تھا، ادھر ولی خدا نے حکم دیا. عزیزان محترم، یہ بات قطعی ہے کہ امام نے آواز استغاثہ کو بلند کیا. توجہ کریے گا، بڑا حساس موضوع ہے. اگر آپ نے متوجہ ہو کر سنا تو محظوظ ہوں گے، اور اگر لمحے بھر کے لیے بھی اگر موضوع سے ذہن بھٹکا تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا دینا چاہ رہا ہوں اور آپ کیا لے کر کے جائیں. توجہ کریے گا، جب امام نے آواز استغاثہ کو بلند کیا، تمام مقاطع روایات کے اندر ہے نا، امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننی، کہ کوئی ہے جو میری استعانت و مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے. امام نے آواز استغاثہ کو بلند کیا. یہ معتبر طریق سب تو ضبط ہے. جب کبھی بھی نصرت کا اور مدد کا تصور آتا ہے تو 4 چیزیں انسان کے ذہن و تحت شعور میں ہونی چاہیے، اور اگر اب تک نہیں تھی تو اب غور فرمائیے گا. خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں. جب کبھی بھی کوئی مدد مانگتا ہے تو 4 چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک، مدد مانگنے والا. دوسرا، مدد کرنے والا. تیسرا، کس راہ میں مدد مانگی جا رہی ہے. چوتھا، کن چیزوں کے ذریعے مدد کی جا رہی ہے. توجہ کریے گا، ایک مدد مانگنے والا، دوسرا مدد کرنے والا، تیسرا مدد کن چیزوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، چوتھا کہ مدد کس راہ کے ذریعے، کس راہ میں، کس مشن کے اندر کی جا رہی ہے. مدد کا مقصد و ہدف کیا ہے. عزیزان محترم، جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو سوال یہ ہے کہ امام کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے. امام کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے. امام حسین کیا ہے؟ امام حسین امام ہے. امام کون ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ کے تمام ترین صفات و اختیارات کی تجلیگاہ ہوتا ہے. امام کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو امام کی تعریف بتاتا ہوں کیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے معصوموں کو منتخب کیا. قرآن میں سورہ انبیاء میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے اماموں کو منتخب کیا اور امام ہمارے حکم سے ہدایت کرتا ہے. یعنی اگر امام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بھی بلند کی ہے تو خدا نے اس آواز کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. امام، نبی، خدا کے تمام اختیارات و صفات حسنہ کی تجلیگاہ ہوتی ہے. ٹھیک، اس زمانے کے اندر ترقی یافتہ زمانہ ہے. ٹھیک، ہم نے بہت سے ٹرینرز دیکھے، مربیوں کو دیکھا جو تربیت کرتے ہیں. کسی کے اندر تربیت کرنے کا کوئی ہنر ہے، کسی کے اندر کوئی گٹس ہے. یہاں تک دیکھا گیا کہ ایک وحشی درندہ شیر یا اگر کوئی اس سے بھی وحشی درندہ ہو مگرمچھ، تربیت کرنے والے نے ایسی تربیت کی کہ تربیت کرنے والے کے اشارے سے وہ جانور اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. توجہ کریے گا، اشارہ کرنے والے سے مربی کے جانور کھاتا ہے، جیسے ہی وہ اشارہ کرتا ہے جانور بھوک کے باوجود غذا سے منہ کو کھینچ لیتا ہے. ٹھیک، ہر اعتبار سے تربیت کر دی گئی. جانور بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، غذا سے منہ کو کھینچ رہا ہے. کس کے اشارے سے؟ تربیت کرنے والے کے اشارے سے. توجہ کریے گا، امامت سمجھا رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں. امام شناسی ضروری ہے، امامت شناسی ضروری ہے کہ امام کیا ہے، امامت کیا ہے. کہنے سے کام نہیں چلے گا. پہلے امام علی علیہ السلام،
बाबा से बुलंद तर नारे सलवात पढ़िए। जानवर इशारे से आ रहा है जा रहा है। तरबियत करने वाले ने तमाम एतबार से बड़ी अच्छी तरबियत, लेकिन किसी तरबियत करने वाले ने ये दावा या कोशिश नहीं की कि इस जानवर को इंसान बना दिया जाए। तवज्जो करिएगा, तरबियत के मुख्तलिफ पहलू और जिहाद हैं, लेकिन किसी भी बड़े से बड़े ट्रेनर और तरबियत करने वाले मुरब्बी ने कभी ये कोशिश नहीं की कि इस जानवर को अब इंसान बना दिया जाए, अब इस शेर को इंसान बना दिया जाए, अब इस गाय को इंजीनियरिंग करा दी जाए, अब इस मगरमच्छ को जो है ये MBBS डॉक्टर बना दिया जाए। ठीक, ये बताइए अल्लाह ने इल्म को नाजिल किया कि नहीं आलम में? जी, इल्म नाजिल हुआ ना खुदा की तरफ से। और ज़ीरूह कितनी मखलूकात हैं जिनके अंदर रूह है। एक चीज है जो बेरूह है, जैसे ये चीज बेरूह, और ज़ीरूह कितने जानवर हैं, कितनी मखलूकात हैं, बेशुमार, लातादाद। इल्म खुदा ने नाजिल किया, लेकिन क्या किसी जानवर को आपने किसी डॉक्टर इंजीनियर बनते देखा? नहीं देखा। हकीकत क्या है कि कोई जानवर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा है। हकीकत यह है कि अल्लाह ने उसकी रूह के अंदर इतनी सलाहियत और ज़र्फियत नहीं रखी है कि उसकी रूह इल्म को हासिल कर सके। तवज्जो करिएगा, अल्लाह ने सलवात पढ़िए मोहम्मद जो साउंड इस माइक की है वही इसकी कर दीजिए, वायरलेस की जो है। जानवर इल्म हासिल नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी रूह के अंदर ज़र्फियत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि वो इल्म को कबूल कर सके। इंसान की रूह के अंदर जौहर है, सलाहियत है कि वो इल्म को किसी भी कमाल को कबूल कर सकता है। एक मुरब्बी ने, तरबियत करने वाले ने जानवर को तमाम आदाब सिखा दिए ज़ाहिरी, लेकिन कभी ये इरादा नहीं किया कि इस जानवर को इंसान बनाया जाए। अब इस मिसाल को अपने जहन के एक खाते में महफूज रखिए। अब आइए दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आपका जिस्म, एक इंसान, एक जात, एक जातियत, एक खून, एक खमीर, एक शख्सियत, एक वजूद, एक DNA, एक तमाम अज्जा, चाहे वो छोटे से छोटे अज्जा हो या बड़े से बड़े कुल्लियात और कॉमन फैक्टर्स हो, इंसान के वजूद के एक है। ठीक, जैसे मैं आपके सामने, मेरे तमाम खून, DNA, तमाम जुजियात, मुरक्कबात एक, लेकिन इस बदन के अंदर मुख्तलिफ आज़ाओ जवारे हैं। तवज्जो करिएगा, मुख्तलिफ आज़ाओ जवारे। मैं इमामत को समझाने के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ और ये बहुत इल्मी मिसाल है। अगर आप इसकी कदरदानी कर ले गए तो वाक़ईअन खुशाबहा हैं आप। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वजूद, एक जात, खून एक, खमीर एक जात के एक जिस्म और उसके मुख्तलिफ आज़ा। तवज्जो करिएगा, आँख, कान, ज़बान, नाक, इसके अलावा जिस्म के दूसरे तमाम आज़ा। आँखों का क्या काम है? देखना। कान का क्या काम है? सुनना। नाक का क्या काम है? सूंघना या इस्तिश्माम करना। ज़बान का क्या काम है? गोयाई करना। मगज़ का क्या काम है? तमाम फिक्री कामों को अंजाम देना, फिक्र करना, गौर फिक्र करना। ठीक, इंसान एक, जात एक, खून, खमीर, DNA, तमाम अज्जा एक, लेकिन आज तक इतनी तरक्की के बाद किसी डॉक्टर ने यह दावा नहीं किया कि
اگر تمہاری آنکھیں خراب ہیں تو گھبراؤ نہیں، تمہارے کانوں کو ایسا بنا دوں گا کہ وہ دیکھ سکے، تمہارے کانوں کو ایسے ترکیب دے دوں گا کہ تمہارے کان دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تمہارے کان سن نہیں سکتے ہیں تو تمہاری آنکھوں کے اندر ایک ایسا کیلکولیشن کر دوں گا، ترکیب کر دوں گا، جوڑ گھٹاؤ کا حساب کر دوں گا کہ تمہاری آنکھیں دیکھنے کے ساتھ سن بھی سکتی ہیں۔ ادھر جانور انسان نہیں بن سکتا، توجہ کریے گا میرے دوستو، ادھر جانور انسان نہیں بن سکتا ہے، ادھر کوئی آنکھ سن نہیں سکتی ہے، ادھر کوئی کان دیکھ نہیں سکتا ہے، ادھر کوئی زبان فکر نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اگر آنکھوں کو قرار دیا ہے کہ وہ دیکھے تو صرف دیکھے گی، سنے گی نہیں۔ اگر کانوں کے لیے معمولیت قرار دی ہے کہ وہ سنے تو صرف سنیں گے، دیکھیں گے نہیں۔ اگر دماغ کے لیے خدا نے قرار دیا ہے کہ دماغ قوت فکر کے امور کو انجام دے اور فکری کاموں کو کرے تو دماغ صرف سوچے گا، بولے گا نہیں۔ توجہ کریے گا، خدا نے جس کے اندر جو جوہر پیدا کر دیا وہ فطرتاً عالم تکوین کے اندر اسی محور مرکز پہ رہے گا۔ جس طرح جانور انسان نہیں بن سکتا ہے، جس طرح آنکھیں سن نہیں سکتی ہے، کان دیکھ نہیں سکتے ہیں، زبان فکر نہیں کر سکتی ہے، مغز بول نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے اس عالم ارض میں آدم سے لے کے قیامت تک ظاہراً نبی دکھنے والے، امام دکھنے والے، سر رکھنے والے، ایک جیسا جسم رکھنے والے نہ جانے کتنے ہو، لیکن کسی میں اہلیت نہیں ہے کہ کوئی نبی بن جائے، کوئی امام بن جائے، کوئی ولی خدا بن جائے۔ صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم، جس دن کوئی جانور انسان بن جائے گا، کوئی گدھا ڈاکٹر بن جائے گا، وہ والا گدھا، حقیقت والا، ہاں، ورنہ جس کے اوپر یہ تمام صفات کا اطلاق ہے ایسے بہت سے ہیں، ٹھیک؟ جس دن کوئی جانور انسان بن جائے گا، جس دن آنکھوں کے لیے یہ عمل وجود میں آ جائے، پریکٹیکلی عمل کے میدان میں، کہ آنکھیں سن سکیں، کان دیکھ سکیں، مغز کلام کرنے لگے، زبان فکر کرنے لگے، ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کا کام کرنے لگے، ہاتھ کو جو اللہ نے چیزوں کو، مسائل کو حل کرنے کی قوت دی ہے، اگر یہ ہاتھ دل کی طرح دھڑکنے لگے اور خون کا فلٹریشن کرنے لگے، جس دن یہ تمام چیزیں جو غیر ممکن ہیں ممکن ہو جائیں گی، شاید اس دن امکان پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آئے اگر علی کے مقام پر آ جائے، کسی نبی کے مقام پر آ کر کسی امام کے سامنے، ایک مثال بھی یہاں پر دوں گا، محظوظ ہوئیے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات۔ تعریف کیا انسان کی؟ انسان کا ایک وجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس وجود کے اندر دو جنبے ہیں، بڑا مائک خراب ہو گیا، اس وجود کے اندر دو جنبے ہیں، ٹھیک؟ ایک جسم، ایک روح۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ عالم ملک و ملکوت کا خلاصہ۔ خلاصہ جانتے ہیں؟ ایک صفحے کی تحریر ہے اور اس صفحے کی تحریر کو 5 صفحوں میں سمرائز کیا جائے، ٹھیک؟ یہ خلاصہ۔ اللہ کے تمام دائرۂ اختیارات صرف دو ہیں نا، یا عالم ملک ہے یا عالم ملکوت ہے، ٹھیک؟ انسان عالم ملک و ملکوت کے خلاصے کا نام۔ عالم ملکوت سے انسان کی روح آئی ہے، عالم ملک میں انسان کا یہ جسم ہے جو مادہ ہے، ٹھیک؟ تو عالم ملک کی جو یہ مادی جسم ہے، خاکی جسم، اس کی طرف سے پیدا ہوئی شہوت۔ توجہ کریے گا، شہوت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، ٹھیک؟ اور عالم ملکوت کی جو روح آئی ہے وہ اپنے ساتھ عقل جیسی نعمت کو لے کر کے آئی ہے، ٹھیک؟ عقل
عقل کے سامنے شہوت ہے. شہوت کی تعریف کیا ہے؟ تمام گمراہیوں کی بنیاد شہوت. اگر انسان شہوت مطلب لالچ، جاہ طلبی، خود نمائی، خود پسندی، ٹھیک، اب اس کے علاوہ روحانی امراض سے لے کے جسمانی تمام تر گناہ اور بدکاریاں شہوت سے تعلق رکھتی ہیں. آ جائے پہلے صلوات پڑھیے محمد. توجہ کریے گا. عالم ملکوت سے آئی عقل روح کے ہمراہ. عقل روح کا جوہر ہے، صحیح. اور عالم ملک، عالم مادہ سے کہاں پیدا ہوئی؟ شہوت ہے. عقل کا کام ہے بلندی کی طرف لے جانا، اور مادہ چونکہ پست تھا تو شہوت کا کام ہے پستی کی طرف ڈھکیلنا. ٹھیک، تو یہ سمجھ لیجئے کہ عقل کے مقابلے میں کون سی چیز ہے؟ شہوت. ٹھیک، اللہ نے امام کو قرار دیا ہے عقل. اللہ نے امام کو عقل قرار دیا ہے. اور عقل کے مقابلے میں انسان کے وجود میں کون سی چیز آتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے؟ شہوت. نبی عقل ہے، نبی کے مقابلے میں آنے والا شہوت ہے. آپ جب تک کہ غور نہیں کریں گے، جس جگہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں نہیں پہنچے گے. نبی ہے عقل، نبی کے مقابلے میں آنے والا ہے شہوت. اب دیکھا شہوت کانپوری جتنی بھی مجلس ہے اس کو شعر میں لکھیں گے اور مراسلوں میں پڑھیں گے کہ علی تھے عقل اور وہ تھے شہوت. ٹھیک، تو کیا ہوا کہ اگر موسیٰ عقل ہے تو کون ہوا؟ فرعون شہوت. اگر ابراہیم عقل ہے تو نمرود شہوت. بولتے رہیے ایسے ہی. ٹھیک، اگر عیسیٰ عقل ہے تو یہودی پادریوں کے جال و فریب اور وہ پاکھنڈی پادری یہودیوں کے کیا ہیں؟ شہوت. اگر رسول عربی عقل ہے تو ابو لہب و ابو جہل. یہ تھی نبی کی بات. اللہ نے نبی اور امام کو ایک جیسا عقل قرار دیا ہے عالم کے اندر. اگر موسیٰ عقل ہے، عیسیٰ عقل ہے، ابراہیم عقل ہے، تمام انبیاء عقل ہیں، تو علی ہے عقل. اور اگر علی کے مقام پر کوئی آ جائے تو اگر محمد عربی عقل ہے تو ابو لہب ابو جہل شہوت ہے. اور اگر کوئی علی کے مقام پر آ کر علی کا حق غصب کر لے تو وہ علی کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے عقل کے سامنے شہوت کھڑی ہے. شہوت وہ ہوتی ہے. اور شہوت وہ ہوتی ہے کہ جو تمام بدکاریوں کی طرف، تمام فتنہ و فساد کی طرف لے جاتی ہے. تو جو امت، اچھا ایک بات بتائیے، اگر عقل کی کوئی انسان بات نہ مان کے شہوت کو تسلیم کے سامنے تسلیم ہو جائے تو کیا عقل کا کچھ بگڑے گا؟ جی، عقل کا کچھ نہیں بگڑے گا نا. عقل کو اللہ نے جس مرتبے پہ وجود میں رکھا ہے وہ سردار ہے، سردار رہے گی. ٹھیک، اور اگر چاہے کوئی کتنا ہی سجدہ ریز نہ ہو جائے شہوت کے سامنے. ٹھیک، امام ہے عقل. اگر کوئی امام کی بات نہ مان کر شہوت کی طرف جائے تو کیا امام کی امامت میں کوئی حرف واقع ہوگا؟ قطعاً نہیں. امام رہے گا. بس فرق یہ ہے کہ عقل کی طرف آنے والا سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، مرداد بنتا ہے، نیسم تمار بنتا ہے. اور جو امتیں شہوت کی طرف گئی ہیں وہ پست ہو گئی ہیں، ذلیل ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے شہزادی نے کہا تھا کہ آؤ، میرے بابا نے علی کو اپنا جانشین بنایا ہے، آؤ علی کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، علی ہر حق کو اس کے مقام پر پہنچا دیں گے. ٹھیک، کوئی نہیں آیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ شاعر نے صرف 2 مصروں میں کہا، یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی. اب آپ دینی جاگرن سے لے کے تمام اخباروں کی، ہندوستان سے لے کے امریکہ تک ہیڈ لائن اٹھا لیجئے. صلوات پڑھیے محمد
دیر سننا پسند کریں گے. چند مراحل اور ہیں گفتگو پہ انشاءاللہ. عزیزان محترم، یہ تھی امام شناسی. سوال وہیں پر کہ امام کو ہماری کیا ضرورت ہے. یہ میں نے اتنی مثالیں اور اتنی بحثیں جو کی ہیں، ٹھیک، سنگین مسائل کو بہت آسان مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ عقل ہوتا ہے. امام کیا ہوتا ہے؟ عظیم ترین کائنات میں خداوند مخلوق، خداوند متعال کی مخلوق کا مظہر امام، اللہ کے تمام صفات و کمالات و اختیارات کی تجلیگات کا مرکز امام. امام کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننی. ہمیشہ یہ جب لفظ آتا ہے امام کا تو سوچتے ہیں لوگ کہ صرف امام چونکہ تیروں سے زخمی ہو گئے تھے اس لیے امام نے بلایا. ایسا نہیں ہے. ابھی چند مثالیں دوں گا جس کے لیے خداوند متعال یہ فرما رہا ہے عبدی اتینی اجعلک مثلی. اے میرے بندے تو میری اس قدر عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے اس قدر نزدیک آ جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. یعنی کیا؟ میں کون ہوں؟ خدا ہونے کے اعتبار سے کس خدائی کا مالک ہوں؟ میں جب کسی کام کو، کسی چیز کو کہہ دیتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. میں تجھے کہہ دوں، میں تجھے ایسا بنا دوں کہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لے کہ ہو جا تو وہ بھی ہوگا. اسی لیے رسول کی بزم سجی ہوئی تھی. رسول نے کہا یا علی بڑے حسین لگ رہے ہو. مولا امیر المومنین کی طرف رخ کر کے رسول نے محبت بھری نگاہوں سے رسول علی کو دیکھے جا رہے ہیں اور اس محبت آمیز نگاہوں کے ساتھ، نظر کے ساتھ، نگاہ کے ساتھ اپنے محبوب کو رسول نے خطاب کیا یا علی عینک عین اللہ وجہک وجہ اللہ لسانک لسان اللہ جنبک جنب اللہ یدک ید اللہ. کیوں؟ کیونکہ علی اطاعت کے ذریعے اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ خدا کہہ رہا ہے عبدی اتینی اجعلک مثلی، کہ اے میرے بندے اطاعت کے نزدیک، اطاعت کے ذریعے میرے اتنے نزدیک آ جا کہ میں تجھ کو اپنے جیسا باکمال صاحب اختیار بنا دوں. اسی لیے رسول نے کہا یا علی تمہاری آنکھیں گویا اللہ کی آنکھیں، تمہاری کان سماعت گویا خدا کی سماعت، تمہاری گواہی گویا خدا کی گواہی. اب اسی مقام پر ایک بات میں کہوں گا اور آپ کی سماعتوں کے اور جوش ولا کے حوالے، زینت کسے کہتے ہیں؟ جو سوارنے آئے. ٹھیک، اگر ایک انسان خوبصورت ہے اور اگر زینت کر لے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خوبصورت تر. حسین ہے تو حسین تر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ بھی ردیف ہے تر. ٹھیک، سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اگر حسین ہے تو حسین تر ہو جاتا ہے، اگر خوبصورت ہے تو خوبصورت تر ہو جاتا ہے. اللہ نے علی کو کیا قرار دیا؟ علی کی آنکھیں یعنی خدا کی آنکھیں، علی کے کان یعنی خدا کے کان، علی کا پہلو یعنی خدا کا پہلو، علی کے ہاتھ یعنی خدا کے ہاتھ، علی کی گواہی یعنی خدا کی گواہی. یعنی علی کون ہے؟ علی کیا ہے؟ ارحم الناس، اکرم الناس، اشرف الناس، اعبد الناس، ازہد الناس، ارحم الناس، عالم الناس. تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سچے علی، تمام کرم میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے علی، تمام صادقین میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے علی، تمام شرفاء میں سب سے زیادہ شرف والے علی، تمام حسب مراتب رکھنے والے اور اہل مرتبہ میں سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے علی. علی کے وجود کی حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء رسول اسلام کو چھوڑ کر تمام انبیاء جس خیر کی منزل کے راہی ہے، علی اس راستے کی آخری نقطے ٹھیک. علی اکرم الناس، اعلم الناس، افضل الناس ہے. علی کمال کی آخری انتہا پر ہے. اور اگر اللہ علی کو کوئی ایسی بیٹی دے دے جس کا نام ہی ہو زینو لے ابن، اپنے باپ کی زینت، توجہ کریے گا، علی اکرم الناس، عالم الناس، اشرف الناس، ازہد الناس، لوگوں میں، کائنات میں، عالم میں سب سے زیادہ عالم، پرہیزگار، زاہد، زہد والے، تقوی والے، شرف والے، شرافت والے، منزلت والے، علم والے.
کہ علی کی آنکھیں خدا کی گویا آنکھیں بن گئی. اب اس سے زیادہ جمال کیا چاہیے؟ اگر ایسے جمیل کو اور جمیل کرنے کے لیے کوئی بیٹی آ جائے تو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی معرفت کے حوالے ہے، اور وہ یہ ہے، اسے اپنے قلب میں میرے بھائیوں آپ محفوظ کریے گا کہ علی کی رکعات وہ ہیں کہ جس رکعت میں اگر انگوٹھی زکات دے دی جائے تو وہ انگوٹھی تخت سلیمان کی، حکومت سلیمان کی کیا بن جاتی ہے؟ زکات بن جاتی ہے. ٹھیک؟ اگر علی ایسا کریم ترین اور ایسا حسین ترین رکوع کرے تو اس کا رکوع یعنی اعلیٰ ترین رکوع ہے بارگاہ عبادت کا. اس کا مطلب ہے کہ جو علی کے لیے زینت ہے اس کے رکوع علی کے رکوع کی زینت ہے، اس کے سجدے علی کے سجدوں کی زینت ہے، اس کا وجود علی کے وجود کی زینت ہے. تمام تقدسات و مقدسات اور مرتبوں کے ساتھ نہج البلاغہ کا اپنا مقام ہے، لیکن نہج البلاغہ کا حسن ادھورا ہے جب تک کہ زینب کا شام کا خطبہ نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو اس قدر نزدیک آ جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. ٹھیک اس امام کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مگر امام نے مدد مانگی ہے. ایک ایک انسان کی خاصہ توجہ کا میں انشاءاللہ طلبگار ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں. عزیزان محترم، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دریا کے کنارے سے آپ گزر رہے ہیں، حقیقت بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، خیالات بھی سوچ لیتے ہیں. ایک انسان دریا کے اندر ڈوب رہا ہے، ٹھیک؟ وہ ڈوبتا ہوا انسان مدد مانگ رہا ہے، نزدیک ہے کہ غرق ہو جائے گا. اتنے میں دریا میں ایک ماہر ترین تیرنے والا تیراک وارد ہوا اور پانی کو اپنے باہوں سے کاٹتا ہوا اس ڈوبنے والے کے نزدیک پہنچا. اور نزدیک پہنچنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ میری مدد کرو. ٹھیک؟ مدد مانگنے والا کون ہے؟ جو بچانے آیا ہے. مدد مانگ کس سے رہا ہے؟ جو ڈوب رہا ہے. توجہ کریے گا، مدد مانگنے والا وہ ہے جو خود بچانے والا ماہر تیراک ہے. مدد اس سے مانگی جا رہی ہے کہ جس کی زندگی خود خطرے میں پڑی ہے، جو ڈوب رہا ہے. ٹھیک؟ اگر اس تمام چیزوں کا اور اس داستان کے ظاہر کو، داستان کی حقیقت کو، اگر ظاہر کو، اس کے ظاہر کو دیکھا جائے، اس حقیقت اس داستان کے، تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو بچانے آیا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے. کس کے؟ ڈوبنے والے کی مدد کی. ٹھیک؟ مدد مانگا بچانے والے نے، کس سے؟ جو ڈوب رہا تھا. داستان کا ظاہر کہتا ہے کہ بچانے والا مدد مانگنے والا محتاج ہے، لیکن حقیقت داستان و حکایت یہ کہتی ہے کہ اس کا مدد مانگنا یہ کہنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بچا لوں تو تم کو میرے ساتھ میری مدد، میری ہمکاری کرنی پڑے گی. توجہ کریے گا، تم کو میری مدد اور میری ہمکاری کرنی پڑے گی. مدد مانگنے والا کون ہے؟ جو بچانے آیا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے مدد کے ذریعے کہ میں اپنی تمام تیراکی کے ہنر اور فن کو اور گل کو بروئے کار لا کر کے تم کو اس وقت بچا سکتا ہوں جب تم بچنے کے لیے میری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ. تب جا کر کے میں تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کر تمہیں دریا سے باہر نکال کر نجات دے کر تمہاری زندگی کو بچا سکتا ہوں. عزیزان محترم، جس طرح ماہر تیراک مدد مانگ رہا ہے اور اس مدد کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں اور تمہیں بچانے کی راہ میں تم سے مدد مانگ رہا ہوں، اسی طریقے سے امام کا کربلا میں کہنا حل من ناصر ینصرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو کسی کی ضرورت ہے، بلکہ امام عالم بشریت کو آواز دے رہے ہیں، اے ڈوبتی ہوئی عالم بشریت، میں چاہتا ہوں کہ عالم قلہ سعادت و کمال پر تمہیں لے کر کے جاؤں. شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی کی مدد کرو. شرط یہ ہے کہ حسین کیوں آئے تھے؟ ڈوبتی ہوئی اقدار اور ویلیوز کو کھوتی ہوئی عالم بشریت جو تمام بےہودگی کے اور ضلالتوں کے گمراہیوں کے دلدل میں سر کے ذریعے غرق ہو رہی تھی.
توجہ کریے گا، ایک انسان دلدل میں ڈوبتا ہے پاؤں کے ذریعے، ایک ڈوبنے والا دلدل میں گرتا ہے سر کے ذریعے. بہت باریک بات ہے. اگر پاؤں کے ذریعے کوئی دلدل میں دھس رہا ہے تو سانس لینے کے لیے اس کا سر ابھی ہے باہر، اس کی زندگی کی کوئی پہچان ہے، اس کی حیات کی تھوڑی سی امید ہے. لیکن اگر کوئی دلدل میں سر کے بل گر جائے اور دو پاؤں دکھے اوپر، چاہے کوئی بچائے یا نہ بچائے وہ انسان دم توڑ دے گا. عالم بشریت دلدل تمام گمراہیوں میں سر کے بل غرق ہو رہی تھی. حسین کہہ رہے تھے کہ میری مدد کو آؤ تاکہ میں تمہیں قلعہ کمال و سعادت پر پہنچا دوں. ایک مثال اور دیتا ہوں، آخری مرحلے میں ہے گفتگو. عزیزان محترم، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے آپ کہ میری مدد کرو. تمام نفس پٹولنے کے بعد، مرض کی تشخیص دینے کے بعد، نسخہ لکھنے کے بعد ڈاکٹر کا یہ کہنا میری مدد کرو اس آئے ہوئے مریض سے کہ جس کی اپنی زندگی کی کوئی امکان و امید نہیں ہے. ڈاکٹر کی مدد طلب کرنا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر محتاج ہے. ڈاکٹر کا مدد طلب کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہنا چاہ رہا ہے اس مدد کی آڑ میں، اس مدد کے ذریعے، اس مدد کو بروئے کار لا کر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنے علم و تجربے اور ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر کے تمہیں مرض سے نجات دے کر تمہیں سالم و درست بنا دوں اور تمہاری زندگی کو محفوظ کر دوں، تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی. تمہیں اس نسخے پہ عمل کرنا ہوگا، تمہیں پرہیز کرنا ہوگا. جس طرح ڈاکٹر مدد مانگ کر مریض کو بچانا چاہ رہا ہے، اسی طرح امام حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننی اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اسے چند تیروں کے زخم لگے ہیں، بلکہ امام عالم بشریت کو قلعہ سعادت و کمال تک لے جانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں امام کا یہ کہنا کہ میں مدد چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر صادق نے کیا کہا کہ امام کو لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ کہو. امام جعفر صادق نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جب تک کہ میں جعفر صادق کا زمانہ ہوں تب تک کہ داعی اللہ امام حسین کو کہا جائے. امام کا مطلق روایت کو چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے قافلے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توجہ کریے گا، امام حسین کی آواز استغاثہ آج بھی اصحاب و انصار اور مدد کرنے والوں کو طلب کر رہی ہے. آپ نوجوان کس کے ہیں؟ آپ امام حسین کے نوجوان ہیں. امام آج بھی بلا رہے ہیں. میں 4 شخصیتوں کا صرف نام لوں گا اور کردار بتاؤں گا، آپ کی زحمت کا نام. ایک بار باواز بلند سلوات پڑھیے محمد. عزیزان محترم، ذوالحسین کا نام سب نے سنا ہے. مکے کو امام حسین کے ساتھ انجام دیا، مکے میں امام حسین کے ساتھ ہیں. امام پہ خطرہ ہے، اپنے حج کو عمرے سے امام نے تبدیل کیا. امام نکل آئے کہاں؟ کوفے کی طرف. ذوالحسین نے حج کر کے کوئی خطرہ نہیں تھا، حج کر کے امام کے ساتھ. مختل کہتا ہے کہ ذوالحسین اور امام ایک راہ کے اوپر دونوں ہیں، لیکن منزل و منزل ذوالحسین جان بوجھ کر فاصلہ بنا کر امام سے چل رہے ہیں کہ کہیں امام سے ملاقات نہ ہو جائے. ایک جگہ آئی کہ جہاں کے اوپر آ کر کے امام نے ذوالحسین کی طرف قاصد بھیجا. قاصد آیا، کہا کہ تمہیں حسین بن علی نے بلایا ہے. زہیر نے کیا کہا؟ میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ زہیر صفین میں کس کی طرف سے لڑے تھے؟ کس کی طرف سے آئے تھے؟ معاویہ کی طرف سے. ٹھیک، کیا کہا زہیر نے کہ میرا حسین بن علی سے کیا ربط اور معاملہ، میں عثمانی قبیلے سے ہوں. ادھر ذوالحسین کی بیوی نے کہا کہ زہیر، رسول کا فرزند تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم توجیہ کر رہے ہو، عذر پیش کر رہے ہو. یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ ہے تمام انسانوں کے لیے، میرے برادران کے لیے، بزرگان بہرحال بہتر جانتے ہیں، اور خواتین اور میری ماں بہنوں کے لیے جہاں تک آواز جا رہی ہے. زہیر کی بیوی کا کہنا کہ زہیر امام بلا رہا ہے، رسول کا فرزند بلا رہا ہے اور تم تعامل اور تاخیر کر رہے ہو، اس نے آ کر کے اس بات کو پھر واضح کر دیا کہ اکثر تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا ہے
کہ ایک انسان کی کامیابی اور سعادت کے پیچھے اس کی ہمسر اور اہلیہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک. زہیر آئے, امام نے نگاہ امامت سے زہیر کے باطن کو دیکھا. زہیر تو نہیں جانتا کہ تو کیا ہے. ادھر امام نے زہیر سے کچھ بات کی, زہیر کا باطن پلٹا, واپس بیوی کے پاس آئے. کہا, کیا کہا زہیر نے کہ میں میرے پاس جو کچھ یہ حکومت, یہ سلطنت, یہ دار دارائی, یہ تجارت ہے, سب تمہیں دیتا ہوں. میں چلا امام کے پاس, تم میرے بعد تمام چیزوں کی مالک ہو. اس کے بعد زہیر امام کی آواز میں لبیک کہی. زہیر کہاں پہنچے؟ شہید ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام, روایت کہتی ہے, روایت کا جملہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ابا عبداللہ امام حسین کی زیارت کے بعد گنج شہداء جاتے ہیں, جہاں شہیدوں کے جنازے دفن ہیں, اور شہداء کے جنازوں کے پیتانے, شہداء کی قبر کے پیتانے کھڑے ہو کر امام وقت شہداء کربلا کے پیتانے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے السلام علیکم. 7 مرتبہ امام سلام کرتے ہیں, اور 7 مرتبہ سلام کرنے کے بعد امام کہتے ہیں فزتم باللہ, خدا کی قسم تم سب کے سب کامیاب ہو گئے. یعنی امام کی آواز پر لبیک کہنا کیا ہے؟ کامیابی, سعادت, کمال. امام شہادت کے لیے صرف نہیں دنیا میں آتا ہے, بلکہ کمال تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آتا ہے. امام کا کام صرف شہید ہونا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو سعادت تک پہنچانا ہے. دوسرا کردار عبید اللہ ابن حر جوفی. یہ کون ہے؟ خیانت کار. امام خود اس کے پاس آئے. میں صرف 4 شخصیتوں کی تفصیل نہیں بیان کروں گا, صرف 4 شخصیتوں کو ایک دوسرے سے مقایسہ کریے کہ کربلا میں کیسے کیسے لوگ تھے. عبید اللہ ابن حر جوفی کا قافلہ نزدیک ہے, امام خود گئے عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس. کیا کہا امام نے؟ کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. عبید اللہ ابن حر جوفی نے کیا کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, مجھے ابھی جینا ہے, لیکن میں اپنا گھوڑا, اپنی تلوار آپ کو دے سکتا ہوں. یہ ایک کردار. امام نے اس سے کہا کہ مجھے تلوار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے. تیسرا کردار آئیے دیکھیے. میں صرف بہت اجمال کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں, کسی اور گفتگو میں انشاءاللہ بحث کو کھولوں گا. عزیزان محترم, تیسرا کردار ترمہ. نام سنا ہے آپ نے؟ ترمہ. امام کربلا میں وارد ہو رہے ہیں, ترمہ ادھر سے آ رہا ہے. امام نے ترمہ کو روک کر کے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. لیکن امام کیسے کیسے لے کر کے چلے, کسی ایک کو نہیں امام نے موقع دیا کہ کوئی یہ کہے کہ امام نے ہمیں بلایا نہیں, اور آپ کو بھی موقع نہیں دیا. حل من ناصرین ینصرنا, ایک دروازہ امام حسین کی بارگاہ میں داخل ہونے کا, اور امام کا یہ کہنا لبیک یا داعی اللہ, یعنی یہ امام کی آواز استغاثہ قیامت تک اصحاب اور مدد کرنے والوں کو طلب کر رہی ہے, بلا رہی ہے. ٹھیک. ترمہ نے کیا کہا؟ مولا میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا, لیکن ایک بات ہے بس. کہا ترمہ کیا؟ کہا کہ میں شہر گیا تھا, وہاں سے میں نے اناج اور یہ ساری چیزیں خریدی ہیں تجارت کے اندر. میں اپنے بیوی بچوں کو یہ چیزیں دے کر کے آ جاؤں, تاکہ بعد میں اگر شہید بھی ہو جاؤں تو یہ چیزیں میری بیوی بچوں کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے. ترمہ بعد میں آیا, لیکن جب ترمہ بعد میں آیا تو امام حسین کا سر نوکے نیزہ کی بلندی پر.